معزز ناظرین، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں مشتاق احمد وانی تحریک بقائے اردو کے لائیو پیج سے آج آپ کے سامنے ایک نئے مہمان کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور آج ہمارے مہمان ہیں تحریک بقائے اردو کے اس پیج پر جناب ڈاکٹر احمد علی جوہر، جو ایک شاعر ہیں، ادیب ہیں اور مقالہ نگار ہیں۔ ان کا تعلق بہار سے ہے اور انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی سے پی ایچ ڈی کیا ہے اردو میں، اور ان کا موضوع تھا اقبال متین کی ادبی خدمات۔ آج یہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور میں ڈاکٹر احمد علی جوہر صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو سلام کہتا ہوں، اور آپ کو آج اس تحریک بقائے اردو کے پیج پر ہمارے ناظرین اور میں ذاتی اور ہمارے تحریک کے اراکین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد علی جوہر صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے اس جو ہے پیج کا جو فارمیٹ بنا ہوا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا ادبی اور علمی سفر کہاں سے شروع ہوا، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ آپ تمام ناظرین کے خدمت میں سلام عرض ہے۔ میں پرتیما سنہا صاحبہ کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس پلیٹ فارم کے توسط سے مجھے یہاں آنے کا اور ناظرین سے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ تو ناظرین، میں مختصراً اپنا تعارف کراتا چلوں۔ آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ اہل اردو کی بستی ہے، بلکہ اہل خوشبو کی بستی ہے۔ اردو مثل خوشبو ہے۔ یہ ہم لوگوں کی انجمن ہے جہاں ہم لوگ مل رہے ہیں۔ آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض ہے ایک بار پھر۔ میرا نام ڈاکٹر احمد علی جوہر ہے۔ میری پیدائش بہار کے ارریہ ضلع میں ایک چھوٹے سے گاؤں اکونا ٹولہ پیتی ڈومریا میں ہوئی، اور میری تاریخ پیدائش 21 فروری 1985 ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول اکونا ٹولہ پیٹی ڈومریا سے کیا۔ پھر میرے والدین کو خیال آیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے، تو مدرسے میں انہوں نے میرا داخلہ کروایا، مدرسہ رحمانیہ پیٹی ڈومریا گاؤں کے مدرسے میں۔ وہاں میں نے 3 پارے حفظ کیے۔ پھر شہر کے مدرسے میں مدرسہ دارالعلوم رحمانی منور نگر 0 مائل میں نے قرآن حفظ کیا۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے میں مدرسہ عالیہ عرفانیہ لکھنؤ اتر پردیش آیا، وہاں دورہ مکمل کیا، پھر عربی کے درجات کی تکمیل کی۔ پھر وہاں سے 1 سال کے لیے مدرسہ جامعہ اسلامیہ بھدوہی، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے میں نے اپنی عالمیت کی تکمیل کی 2003 میں۔ یہ میرا علمی سفر ہے۔ اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کو بھی حاصل کیا جائے، تو اسی جذبے کے تحت ممتاز پی جی کالج لکھنؤ یونیورسٹی میں نے اپنا بی اے میں داخلہ لیا، اور وہاں بہت ہی مشفق استاد ملے۔ پروفیسر مسلم شبنم نوری صاحب جو ابھی 1 مہینے پہلے انتقال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ بہت اچھے خوش ذوق شاعر تھے اور فارسی کے استاد تھے، اردو بھی پڑھاتے تھے۔ یعنی وہ اس زمانے کے استاد تھے کہ کلاسیکی قسم کے استاد تھے جو طلباء میں ایک ذوق پیدا کرتے تھے۔ بہرحال وہاں سے میں نے بی اے مکمل کیا۔
اور اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں داخلہ ایم اے میں لیا. وہاں سے ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تکمیل 2018 میں ہوئی. 2018 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی. ناظرین، میرے تعلیمی سفر کے یہ 8 پڑاؤ ہیں. پرائمری اسکول سے لے کر جواہر لال نہرو یونیورسٹی تک یہ 8 پڑاؤ ہیں، جہاں سے ہوتے ہوئے میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کی. اور میری پی ایچ ڈی کا موضوع ہے اقبال متین کی ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقبال متین ایک بہت ہی جینوین افسانہ نگار ہیں، لیکن ہمارے ادب کی، اردو ادب کی یہ بدقسمتی کہیے یا جو بھی کہیے کہ جینوین رائٹر کو وہ حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. اور اسی جذبے، اسی کی وجہ سے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ایک اقبال متین اتنے ممتاز افسانہ نگار ہیں، اتنے بڑے افسانہ نگار ہیں، لیکن ان کو ادب میں وہ مقام نہیں ملا، وہ مرتبہ نہیں ملا. حالانکہ ان کے 7 افسانوی مجموعے ہیں اور انتہائی غیر معمولی قسم کا ان کا ناولٹ چراغ تہ دامہ ہے. اور خاکے بھی انہوں نے اچھے لکھے ہیں، شاعری بھی کی ہے. تو ایسے ہمہ جہت ادیب، ایسے ہمہ گیر ادیب کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا. میں نے ان کو اپنی پی ایچ ڈی کے ذریعے منظر عام پر لانے کی کوشش کی. ابھی میری پی ایچ ڈی شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے چراغ تہ دامہ فکری و فنی جائزہ کے عنوان سے ان کے ناولٹ پہ ایک مضمون لکھا جو پاکستان میں بھی شائع ہوا، ہندوستان میں بھی شائع ہوا. اور اس سے اقبال متین کو لوگوں نے جانا کہ ارے اس قسم کے یہ ناول نگار ہے، اس قسم کی یہ افسانہ نگار ہے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشہور رائٹر سے پر تو سب لکھتے ہیں، ان پہ سب، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بہتی گنگا میں سب ہاتھ صاف کرتے ہیں، لیکن یعنی جو چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ جو گمنام ہیں، جو فراموش کر دیے گئے ہیں، ان کو منظر عام پر لانا، ان کو روبرو کرانا، ان کو ادب میں وہ حق دلانا، مقام و مرتبہ دلانا ہم تمام ادب کے طالب علموں کا فریضہ ہے. اگر ہم اس فریضے کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو ہم نہ صرف ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں. تو ناظرین صاحب، آپ کو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نام آ رہے ہیں، اور اقبال صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کافی نام آ رہے ہیں سکرین پہ، کچھ نام دکھ نہیں رہے ہیں صاحب. اور ان تمام ناظرین کی نظریں اور ان کی محبت اور ان کا استقبال آپ کی خدمت میں ہے، تحریک بقائے اردو کی خدمت میں ہے. نثار احمد صاحب ہیں، اسی طرح سے اور بہت سارے اقبال صاحب ہیں، کچھ اور نام ہیں جو آپ کو استقبال آپ کا کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں ذاتی طور اپنی طرف سے اور تحریک بقائے اردو کی جانب سے کہ وہ مسلسل ہمارا یہ پروگرام پورے 5 بجے سے 6 بجے تک جو ہے 1 گھنٹہ یا اس سے زائد کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آگے جو ہمارا وقت کچھ اور جو ہے بڑھ جاتا ہے، مسلسل دیکھ رہے ہیں. عرفان عارف صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور میری طرف سے بھی تمام ناظرین کو جو ہے ان کا شکریہ ہے. محمد اقبال صاحب سامنے آئے ہیں اور یہ جو ہے مجھے سلام عرض کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جو علمی سفر جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو خاندانی ایک ماحول تھا، کیا وہ اردو کا ماحول رہا؟ اور جو تربیت آپ کی ہوئی ہے اردو کے حوالے سے، آپ کے خاندان میں کیا کچھ اس قسم کے ادبا و شعراء تھے کہ جن کی رہنمائی میں یا جن کی تربیت میں آپ کی شخصیت یا آپ کی زندگی پر کچھ اثر پڑا ہو، افضا سے تھوڑا ہٹ کے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، انہیں اس سے روشناس کرائیے. فرحت پروین صاحبہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں.
مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ آپ کی مائک بند ہے، آپ کی مائک بند ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی تمام ناظرین کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں میرے خاندان میں شاعر اور ادیب تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو زبانی روایت ہوتی ہے، جو زبانی روایت ہمارے معاشرے کی جڑ رہی ہے یا تہذیب و ثقافت رہی ہے، کہ جہاں شیخ سعدی کی گلستاں اور بوستاں پوری کی پوری لوگوں کو ازبر یاد ہوا کرتی تھی زبانی، تو میرے دادا الحاج مبین الحق صاحب ایک بہت ہی مشہور و معروف منشی کو رکھ کر وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرتے تھے، اور ان کو خود گلستاں اور بوستاں کے اتنے اشعار یاد تھے کہ ہم لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو بھی اتنے اشعار یاد نہیں، لیکن ایک ادبی ذوق کی تربیت میں ان کی گفتگو نے، ان کی رہنمائی نے، ان کے ذوق نے بہت مدد کی، اور ایسا یعنی شعر و شاعری کی طرف اور ادب کی طرف دلچسپی پیدا کرنے میں میرے دادا جان کا بہت اہم رول رہا۔ وہ ہمیشہ جاڑے میں آگ کے پاس بھی بیٹھ کر کوئی دلچسپ کہانی سناتے تھے، کوئی دلچسپ شعر سناتے تھے، کوئی دلچسپ کہاوت سناتے تھے، تو اس سے ہم لوگوں کو ادب کی طرف بے انتہا دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب اسکول میں گئے تو اسکول میں ایک ماسٹر توحید صاحب ہوا کرتے تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ویسے ماسٹر اب بہت کم ملتے ہیں۔ انہوں نے یعنی رائٹنگ کی، لکھنے کی جو صلاحیت پیدا بچپن ہی میں کرنے کا جو انہیں ہنر تھا، وہ ہم اب اساتذہ میں بہت کم ہے۔ تو اس کے بعد وہاں سے بھی لکھنے کا ذوق ملا۔ اس کے بعد پھر جب مدرسے میں گئے تو مدرسے میں جو ہمارے یہاں نعت خوانی ہوتی ہے اور حمد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مدرسے میں کہوں کہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ادب کی طرف اس طرح توجہ نہیں دی جاتی ہے جس طرح دیا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یعنی مدرسے میں بھی اچھی خاصی کتابیں مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور ادبی ذوق کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں سے کیا ہے کہ مقالہ نگاری، مضمون نگاری کا ذوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد پھر جب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں آئے تو وہاں تو ہر ہفتے مشاعرہ بھی ہوتا تھا اور انجمن بھی ہوتی تھی، تو ان مشاعروں کے ذریعے بھی ہم لوگوں کے ادبی ذوق کو کافی جلا ملی، اور پھر لکھنے کی صلاحیت، لکھنے کا ذوق و شوق ہوا اور وہاں سے صلاحیت پیدا ہوئی۔ اور جو عربی کے جو اشعار ہیں، یعنی آج بھی کہا جاتا ہے کہ عربی ادب کے مقابلے میں دنیا کی دوسرے جو ادب ہیں وہ گہرائی و گہرائی، یعنی جو عربی اشعار میں جو گہرائی و گہرائی ہے یا جو جامعیت ہے یا جو ہمگیری ہے، وہ دوسری زبانوں کے ادب میں کم ہے۔ تو عربی کے اشعار پھر یہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہاں ہم آپ کی بات کو جاری رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آدھ سوال ابھرا ہے، بڑا اہم ہے ناظرین کے لیے بھی اور میری اپنی ذات کے لیے بھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، جو پی ایچ ڈی کا آپ کا کام ہے، اقبال متین صاحب کی ادبی خدمات کے حوالے سے، اور ایم فل کا جو آپ کا مقالہ ہے طارق چھتاری صاحب کے اوپر، ان کے فکر و فن سے متعلق، تو میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی اس بات کے متمنی ہوں گے ہی، کہ آپ نے طارق چھتاری صاحب کے افسانوں میں کیا ایسی چیز پائی جو بالکل دوسرے افسانہ نگاروں میں، ان کے ہم اثر افسانہ نگاروں سے جو الگ ان کے افسانے ہیں، ان کا انفراد و امتیاز آپ نے کیا پایا اس میں؟ جی میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ طارق چھتاری صاحب
کا صرف ایک افسانوی مجموعہ باغ کا دروازہ کے نام سے شائع ہوا، اور اس کے علاوہ 2-3 افسانے اور ہوئے۔ تو کم لکھ کر اپنی زمین کیسے بنائی جاتی ہے اور اپنی حیثیت کیسے منوائی جاتی ہے، یہ طارق چھتاری اس کی بین مثال ہے۔ ان کے افسانوں میں دانشورانہ چالاکی ہے، کلیوری ہے، اور وہ دانشوری ہے، وہ علمیت ہے۔ افسانے تو سب لکھتے ہیں، اور لیکن طارق چھتاری کے یہاں جو انفراد و اختصاص کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے افسانے ایک بار پڑھ کے آپ چاہیں کہ ان کو گرفت میں لے لیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سیدھے سادھے قسم کے افسانے نہیں لکھتے، بلکہ وہ قاری کا امتحان بھی لیتے ہیں، قاری کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں، قاری کی سمجھ کا امتحان لیتے ہیں کہ قاری میری تحریر کی تفہیم کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو سیدھے سادھے قسم کے افسانے لکھ دینا یہ اور بات ہے، اور ایک ایسا افسانہ لکھنا، ایسے افسانے لکھنے جس میں کہ کئی پہلو، جس میں کہ معنی کی تکثیریت ہو، جس میں کہ معنی کی دنیا آباد ہو، جس میں کہ کئی جہات مختلف یعنی مختلف ڈائمنشنز ہوں، مختلف پہلو ہوں۔ یہ چیزیں طارق چھتاری کے یہاں ہیں۔ ایک تو دانشورانہ چالاکی ہے، دانشوری ہے، اور مختلف پہلو ہیں کہ وہ ایک افسانے میں ان کی آپ کئی طرح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جیسے ان کا مشہور افسانہ ہے، میرا ڈاکٹر صاحب اپنا یہ ماننا ہے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق جو ہے مجھے بھی یہ موقع ملا، اور طارق چھتاری صاحب کو بہت پہلے یہ ناچیز پڑ چکا ہے الحمدللہ، اور میں نے بھی یہ پایا جس طرح سے آپ نے وجہ فرمایا، اور بہت اچھی بات یہ بتائی آپ نے کہ طارق چھتاری صاحب کی افسانہ نگاری کا جو سب سے بڑا اختصاص ہے تو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ موضوعاتی تنوع اور فنی جو ایک طرح کی ہنرمندی ہے وہ ان کے افسانوں میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی بھی لفظ جو ہے غیر ضروری ان کے ہاں نہیں پایا جاتا، اور ہر لفظ کے اندر گہری معنویت، اور ہر کہانی کے اندر، ہر افسانے کے اندر گہری معنویت ہے، اور پورے فنی لوازمات کا پاس و لحاظ رکھ کر وہ کسی افسانے کو معراج کمال تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اختصاص ہے میرے خیال میں۔ بہرحال آپ اپنی جب بات جاری رکھیے گا، آپ یہ بتائیے کہ اقبال متین صاحب کو آپ نے کیوں لیا؟ پی ایچ ڈی میں جب آپ کا جو ہے داخلہ ہوا اور آپ نے یہ موضوع لیا، تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اقبال متین کی جو ادبی خدمات ہیں اس میں کیا ان کے ناول بھی لیے ہیں آپ نے، یا ان کی باقی جو نگارشات ہیں، یا صرف ان کے افسانوں پر بات ہوئی ہے؟ اس سے متعلق ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اقبال متین کے حوالے سے جو ان کی ادبی جہاد کا آپ نے تعین کیا ہے، یا جو ان کی آپ نے اسٹڈی کی ہے، جو تحقیق کی ہے، اس میں کن کن پہلوؤں پر، کن کن ادبی پہلوؤں پر آپ نے جو ہے گفتگو کی ہے، اور اپنا جو ہے تحقیقی نقطۂ نظر سے ان کو جانچا پرکھا ہے؟ جی، ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے اقبال متین کی جملہ ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ موضوع لیا تھا۔ ان کے جملہ ادبی خدمات کا میں نے احاطہ کیا۔ ان کی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ شاعر بھی تھے۔ سری رضا ان کا شعری مجموعہ تھا۔ حالانکہ شاعری وہ تفنن طبع کے لیے کرتے تھے، تو باضابطہ شاعری کی دنیا میں وہ شناخت تو نہیں بنا پائے، لیکن بہرحال تفنن طبع کے طور پر انہوں نے اشعار بھی کہے، اور ایک ان کا شعری مجموعہ آیا۔ وہ خاکے بھی لکھتے تھے، اور وہ ایک نئی صنف جو ہے ہم کو یاد نگاری، یعنی اپنی یادداشت کے ذریعے، یادوں کے ذریعے شخصیات اور ان کے کارناموں کو تحریر کی شکل میں پیش کرنا، یہ یاد نگاری ہے۔ تو یاد نگاری یعنی باتیں ہماریاں ان کی یاد نگاری کا مجموعہ تھا۔
تو انہوں نے خاکے بھی لکھے، سوندھی مٹی کے بت ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور باتیں ہماری یہاں یادگاری کا مجموعہ ہے، اس کے بعد پھر نوبلٹ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں قاضی عبدالستار پر، یعنی اور اپنے دوستوں پر، یعنی جو بھی کشمیری لال ذاکر پر اور غیاث احمد قدی پر، تو اس طرح وہ اپنے ہم اثروں پر انہوں نے بہت اچھے مضامین بھی لکھے ہیں، تنقیدی مضامین. تو میں نے ان کی جملہ ادبی خدمات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، پہلوؤں کے باوجود، اقبال متین کی بنیادی شناخت افسانہ نگار کی حیثیت سے، ان کے 7 افسانوی مجموعے ہیں، نچا ہوا البم، خالی پٹاریوں کا مداری، کتاب سے کتبے تک. تو اس طرح 7 افسانوی مجموعے ہیں، اور انہوں نے تقریباً سمجھ لیجیے 130 سے زائد افسانے لکھے. اور حیرت ہوگی آپ کو سن کر ماشاء کہ اللہ. جب انہوں نے پہلا افسانہ لکھا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کی پہلی تخلیق ہوتی ہے تو ان کو کس طرح یعنی چھپنے کی جو دل میں شدید خواہش ہوتی ہے، تو اور حالانکہ پابندیاں بھی ہوتی ہیں گھروں میں کہ یہ بچہ کہیں ادب میں بگڑ نہ جائے اور اپنا کیریئر نہ برباد کر لے، تو وہ احمد ندیم قاسمی کے پاس گئے اس زمانے میں. اور اس زمانے میں اس کے بعد انہوں نے احمد ندیم قاسمی صاحب سے ایک بار گئے، ملاقات نہیں ہوئی، دوبارہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد اپنی کہانی تھما کر آ گئے. اور احمد ندیم قاسمی نے ان کو ڈانٹا بھی کہ ابھی میٹرک کا ایگزام پاس کرو، ابھی یہ سب کے پیچھے نہ پڑو. لیکن 2 مہینے بعد جب ان کی کہانی شائع ہوئی، پھر دوبارہ گئے ادب لطیف میں، پھر دوبارہ گئے تو احمد ندیم قاسمی نے ان کو سراہا. تو پہلی کہانی ان کی ادب لطیف میں شائع ہوئی، یعنی معتبر رسالے میں، معتبر جریدے میں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال متین کے اندر وہ کہانی بننے کی بھرپور صلاحیت تھی. انہوں نے شاعری سے اپنے ادبی کیریئر کا، ادبی سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کو پھر جو ہے کہ کہانی کی طرف وہ مائل ہوئے، کیونکہ ان کے اندر بنیادی طور پر کہانی لکھنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں کہانی کی طرف مائل ہو گیا. تو میں نے اقبال متین کی جملہ ادبی خدمات کا احاطہ کیا ہے، اور اقبال متین کو اپنا موضوع بنانے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پی ایچ ڈی میں موضوع لینے کا عمل ہوتا ہے کہ آپ موضوع متعین کرنا ہے، جن موضوعات پر کام ہو چکا ہے ان موضوعات کو آپ نہیں لے سکتے، نمبر 1. نمبر 2 کہ مجھے افسانے ہی پر کام کرنا تھا، تو پھر اسی افسانے کے مطالعے کے دوران اقبال متین پر نظر پڑی. اس سے پہلے بھی ان کے کئی افسانے مطالعے کیے تھے، لیکن جب آدمی کام کے خاطر مطالعہ کرتا ہے تو اس میں کچھ اور بات. تو پھر مجھے لگا کہ ان پہ اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے، اور ان کو یہ گمنام افسانہ نگار بھی ہیں اور فراموش کیے گئے ہیں، لہذا ان کو لینے سے ایک تو میرا کام بھی ہوگا اور پلس ایک ادب کا حق بھی ادا ہوگا. اس وجہ سے میں نے ان کو اپنا موضوع بنایا تھا. تو موضوع بنانے کے بعد ان کے افسانے کے تعلق سے میرے کئی مضامین شائع ہوئے، انسانیت کا نوحہ افسانہ نگار اقبال متین، اس کے علاوہ ان کے کئی افسانوں کے میں نے تجزیے کی. جوہر صاحب، یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ادبی سرگرمیاں دیکھ کے میرا دل بہت خوش ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ کی جو رسائل کے ادبی رسائل میں جو شمولیت ہے آپ کی، اور جن موضوعات پہ آپ نے لکھا ہے اور بھرپور لکھا ہے، اور خوشی تو ہوئی ہی، لیکن حیرت اس لیے ہوئی کہ ابھی اگرچہ آپ کو سفر بہت کرنا ہے، اور اٹھان جو آپ کی ادبی دنیا میں ہے وہ بڑی تسلی بخش ہے اور بڑی دیانت دارانہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ چیز کہ ایک محنتی، باذوق، اور ایک یوں کہیے کہ جس کو ادبی جنون سوار ہے، اس کا اظہار میرے سامنے آیا. بہت سے ادبی معیاری ادبی رسائل میں آپ کے مضامین، آپ کے تبصرے اور آپ کے تجزیے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی. تو میں چاہوں گا
کہ آپ یہ بتائیے گا کہ جن رسائل میں آپ چھپے ہیں وہ تقریباً میری نظر سے بھی گزرتے رہے ہیں، تو ان رسائل میں جو آپ کے مضامین چھپتے آئے ہیں، یہ رسائل میں چھپنے کا سلسلہ آپ کا کب سے شروع ہوا؟ رسائل میں ڈاکٹر صاحب چھپنے کا سلسلہ، دیکھیے آدمی تو سفر کا آغاز ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا. جی تو جی اب جیسے بچپن کی کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہو جاتی ہیں اور وہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں اور یاد نہیں رہتا، لیکن اٹھان ان شرارتوں سے یہی ہوتی ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اسکول کے مدرسے کی لائف میں رومانی قسم کے افسانے اور پڑھتے تھے اور شاعری بھی پڑھتے تھے، چونکہ وہ عمر ہی ہوتی ہے جس میں بڑا لطف آتا ہے، اور وہ چوری چھپے پڑھنا پھر اس کی نقل کرنا. تو ہم لوگ جو ہے کہ نہ جانے کتنے جو ہے کہ اسی پیٹرن پر لکھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بعد پھر کاٹ دیتے تھے، پھر اسی میں کوئی کچا مال تیار بھی ہو جاتا تھا. تو ہم نے اس زمانے میں کھٹے میٹھے، نئی نویلی، بیزار صنم، جامن کا پیڑ، یہ سب عنوانات بنا کر کئی افسانے لکھے. اور پھر جو مدرسے میں جو ہم بورڈ پہ ایک ماہنامہ جو شائع ہوتا ہے اس میں پھر شائع بھی ہوا. پھر لیکن رسالوں میں ان کہانیوں کی شمولیت نہیں تھی. اس کے بعد پھر جوہر صاحب بہت اچھا. ہمارے ناظرین میں بہت سارے جو ہے ہمارے دوست و احباب اور اردو شعر و ادب کے شیدائی جڑتے چلے جا رہے ہیں. پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب آپ کو مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے تحریک بقائے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے خورشید حیات صاحب جڑے ہیں، اسی طرح سے اور بہت سارے دوست جڑتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے گفتگو اور یہ جو روبرو ہونے کا سلسلہ ہے اس پیج پر، اس کو سبھی پسند کر رہے ہیں اور اس کو ہر روز دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کی خدمت ہے اور یہ اردو کی محبت ہے کہ جو یہ قابل ترین، ذہین، باذوق اور محبان اردو جو ہے یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پیج کو دیکھتے ہیں، اس لائیو پروگرام کو دیکھتے ہیں. میں ان تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں اور ان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور اچھے ہیں. ہم اپنی گفتگو کا جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تحریک بقائے اردو نے جو آپ کو موضوع دیا ہے وہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس موضوع کو پر گفتگو کرنی ہو تو کافی طویل وقت درکار ہے، اور اس موضوع پر کوئی جو ہے کسی سیمینار کے لیے مقالہ نہیں لکھا جا سکتا. اگر لکھا جائے گا تو ادھورا مانا جائے گا، اور اس موضوع پر مکمل ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. میری مراد ہے آپ کے موضوع سے کہ آپ کا جو موضوع ہے، جو تحریک نے آپ کو دیا ہے، وہ ہے اردو کا ارتقاء اور اردو ہندی کا رشتہ. اردو کا ارتقاء اور اردو ہندی کا رشتہ، اگر سوچا جائے تو یہ دو موضوعات ہیں جو ایک ہی موضوع میں ضم ہو کر رہ گئے ہیں. میں چاہوں گا آپ سے، سلیم محی الدین صاحب جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں اور ان کو جو ہے ان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اس موضوع کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو ہے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ہے. جی تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہاں ڈاکٹر صاحب اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل آپ نے جو میری پذیرائی کی، میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 منٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے
یہ بہت سعادت مندی حاصل ہے، یہ خوش نصیبی ہے میری کہ آپ جیسی عبقری شخصیت سے، آپ جیسی ادبی شخصیت سے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ مشتاق احمد وانی ایک اپنے آپ میں ایک کشمیر کا بہت بڑا نام ہے، اردو کا نام ہے، محبت کا نام ہے، تہذیب و ثقافت کا نام ہے۔ ان کے 5 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور جو ہے 6 آج میں کل تو زیر طبع ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی تنقیدی و تحقیقی کتابیں ان کی، آئینہ در آئینہ، اعتبار و معیار، اردو ادب میں تانیثیت، شعور بصیرت، افہام و تفہیم، زبان و ادب، ترسیل و تفہیم، تناظر و تفکر وغیرہ شائع ہو چکی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے آپ جیسی شخصیات کی سرپرستی حاصل ہوئی، محبت حاصل ہوئی، یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ اب میں اپنے موضوع سے متعلق بتاتا چلوں کہ اردو کا ارتقاء اور اردو ہندی کا رشتہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ہم جس زبان کو پڑھ رہے ہیں، ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تاریخ، اس کی کروٹوں سے، اس کی ایک ایک پل پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کی کروٹوں سے، اس کی تاریخ سے، اس کی جڑوں سے ہم واقف نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم یعنی ان سے اس وابستگی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں جو ایک محبت کی وابستگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو اردو کا ارتقاء ایک بہت ہمگیر موضوع ہے اور بہت بڑا موضوع ہے۔ اس پہ ہمارے مختلف محققین نے، مختلف ناقدین نے، حافظ محمود شیرانی نے، پروفیسر مسعود حسین خان نے، سید سلیمان ندوی نے، محمد حسین آزاد نے، مطلب جتنی بھی اردو کی ادبی تاریخ داں ہیں، سب نے اس پہ گفتگو کی ہے، سب نے لکھا ہے۔ تو اردو کا ارتقاء بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اردو کا ارتقاء یہ 12ویں صدی کے آخر سے اردو کا ارتقاء ہوتا ہے، اردو کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اردو کی ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی دلچسپ کہانی کہ اردو کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں مختلف رائے ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ کوئی کہتے ہیں، سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ سندھی زبان سے اردو نکلی ہے، حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ پنجابی سے اردو نکلی ہے، تو اس طرح محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ برد بھاشا سے نکلی ہے، اور نصیر الدین ہاشمی صاحب کا خیال ہے کہ دکنی سے نکلی ہے۔ تو اس طرح یعنی اردو اتنی یعنی کثیر الجہت ہے، اتنے کثیر الجہت نظریات کہ اردو اپنے آپ میں جس طرح یعنی یہ کثیر الجہت ہے، یہ کثیر الجہت نظریات بھی ہے۔ سب نے اردو کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کی، اور اردو نے سب کو پناہ بھی دی۔ اردو کے بارے میں ان مختلف نظریات کے درمیان سب سے معتبر جو نظریہ ہے، جو سب سے مستند نظریہ ہماری اردو کی ادبی تاریخ میں جو معتبر نظریہ مانا جاتا ہے، وہ پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ دہلی و نواح دہلی میں اردو پیدا ہوئی، اور دہلی اور نواح دہلی کی جو بولیاں ہیں وہ اردو زبان کا منبع و سرچشمہ ہیں، اور پھر یہیں سے اردو کا حیولہ تیار ہوا، اور اردو زبان کی جو بنیاد ہے وہ کھڑی بولی ہے، اور کھڑی بولی ہی سے اردو اور ہندی دونوں نکلی ہے۔ اور اردو اور ہندی کو سگی بہنیں بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں کی ماں کیا ہے؟ کھڑی بولی۔ اور چونکہ زبانوں کی تاریخ تو اپنے آپ میں ایک دلچسپ تاریخ، ایک دلچسپ داستان ہے، اور ایسی داستان ہے کہ اس میں جب جائیے تو پھر وہاں سے نکل نہیں پاتے۔ تو لیکن بہرحال ہمیں جو اس کی تاریخ کو بتانا ہے، تو اردو کی ابتدا 12ویں صدی کے آخر سے ہوتی ہے، 1193 میں جب مسلم حکومت یہاں قائم ہوتی ہے۔ لیکن اردو کو مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھنا کہ مسلمان ہی اس زبان کے موجد ہیں، اس کو انگریز مصنفین ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی اور بھی دیگر مصنفین نے اس کی تردید کی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ مسلمان اگر نہیں بھی آتے تب بھی اردو زبان پیدا ہوتی اور نشو و نما پاتی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی شکل دوسری ہوتی، یعنی عربی فارسی الفاظ کم ہوتے لیکن اردو زبان پیدا ہوتی۔ تو یہ اردو کا مستند نظریہ ہے۔ پھر اردو زبان یہاں سے سفر کر کے دکن جاتی ہے۔ علاؤالدین خلجی نے جب دہلی میں سلطنت قائم کی، اس کے بعد پھر ملک کافور جو ان کے سپہ سالار تھے وہ دکن گئے، اور دکن پہ قبضہ ہونے کے بعد پھر ان کے جو فوج گئے، تو یہاں سے وہ
बोली भी लेते गए। तो इस बोली के मेलजोल से वहां धीरे 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 उर्दू का आगाज हुआ, जिसे दक्कनी उर्दू कहते हैं। और फिर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में पूरी आबादी के साथ दक्कन मुंतकिल हुए। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का दक्कन मुंतकिल होना अपने आप में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा मोड़ है उर्दू की तारीख में, कि उनके साथ दुर्वेश, फकीर, आलिम, सूफिया, यानी आवाम से लेकर खवास तक सब लोग दक्कन गए। और उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली वापस आए, लेकिन बहुत से लोग वहीं रह गए, बहुत से बुजुर्गान दीन। तो फिर वहां उर्दू जबान को पनपने का मौका मिला। फिर उसके बाद जब बहमनी सल्तनत कायम हुई, तो बहमनी सल्तनत ने वहां की जो मकामी जबानें थी, जैसे कि कन्नड़ है या तमिल है और मलयालम है, तो इस तरह और इस तरह की तेलुगु है, तो इन मकामी जबानों के साथ साथ उर्दू जबान की भी उन लोगों ने सरपरस्ती की। और फिर बहमनी सल्तनत ही में उर्दू की पहली मसनवी कदम राव फखरुद्दीन निजामी की ने लिखी। उसके बाद फिर बहमनी सल्तनत के बाद फिर 5 खुद मुख्तार शाही सल्तनतें कायम हुई, जैसे इमाद शाही, बुरीद शाही, निजाम शाही, उसके बाद कुतुब शाही, आदिल शाही। लेकिन इन 5 सल्तनतों में कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनतों को उर्दू के फरोग में, उर्दू की तरक्की में बहुत अहम रोल है। इन दोनों सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत में इब्राहिम आदिल शाह सानी बादशाह के साथ साथ इतने अहम शायर गुजरे हैं कि उनके गीतों का मजमुआ नौरस आज भी एक बहुत ही अहम इल्मी यादगार समझा जाता है। उसके अलावा उनकी आदिल शाही सल्तनत में नुसरती, हाशमी और सैयद मीरा हाशमी, इस तरह करके बहुत से मशहूर शुअरा गुजरे। फिर कुतुब शाही सल्तनत में खुद 5वीं बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक ऐसे शायर गुजरे हैं कि जिनको उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है, पहला साहिब दीवान जी। और उन्हीं के जमाने में उर्दू की पहली नसरी किताब सबरस मुल्ला वजी ने लिखी। और फिर बहुत से मशहूर शुअरा गुजरे, जैसे मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह वगैरह, वजही इब्ने निशाती गवासी वगैरह। तो इन दोनों सल्तनतों में उर्दू को बड़ा फरोग हासिल हुआ। फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत में दक्कन का इंजिमाम होने के बाद फिर कुछ ऐसे जैसे सिराज औरंगाबादी और दीगर शुअरा फिर पैदा हुए। और वली दक्कनी दक्कन से जब दिल्ली आए 1700 में, फिर 1719 में जब उनका दीवान आया, तो फिर उर्दू तो शुमाल में थी, लेकिन चूंकि फारसी को सल्तनत की शाही जबान की हैसियत हासिल थी, इसलिए, और उर्दू को गिरी पड़ी जबान की हैसियत हासिल थी शुमाल में, इसलिए लोग उसे, यानी उदबा शुअरा उसमें हकीर समझते थे इजहार करना या तख्लीक करना। लेकिन जब वली दक्कन से शुमाल आते हैं, उसके बाद सादुल्ला गुलशन से मुलाकात जी, सादुल्ला गुलशन से डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, फूल खान साहब, सलीम मोइनुद्दीन साहब और बहुत सारे दोस्तों अहबाब आपको खुशामदीद कह रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं और मुझे सलाम कह रहे हैं। तहरीक के अराकीन को और तहरीक बगाए उर्दू के इस पेज को जो है सलाम कर रहे हैं। और ये तो रहस्य के और
हाँ डॉक्टर अहमद साहब, आप कुछ बोलते रहे, आप बोले बस। जी 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 जी, आप बोले, क्योंकि मुश्ताक साहब शायद स्ट्रीम से बाहर हो गए हैं अभी नेटवर्क के चलते, तो आप मेरा जी जी मेरा मानना है कि फिर शुमाल में उर्दू की तरक्की होती है, और शुमाल में वली तकनीक के आने के बाद उर्दू शायरी को एक तहरीक मिलती है, उर्दू शायरी को एक तकवीत मिलती है, एक ताकत मिलती है। फिर उसके बाद शुमाली हिंद में शुअरा का एक दौर आता है, उसमें से कुछ लोग जैसे जाफर जतली हैं, मीर अब्दुल जलील भटल हैं, ये लोग तफन्नुन तबा के तौर पर शायरी। आपकी बात रुकेगी, नेटवर्क हमें बार बार जो है परेशान कर रहा है। बड़े कीमती लम्हात हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, जी चाहता है बरकत है, लेकिन नेट हम कुछ नहीं सकते। वक्त की कमी की पेशे नज़र मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बल्कि हमारे नाजरीन भी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि आप शायर भी हैं, आप शायरी अगर शायरी करते हैं तो अपनी कुछ गज़लें सामीन की नज़र में, नाजरीन की नज़र करें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि शेर व अदब के हवाले से बात हो रही है और आप चूंकि एक शायर भी हैं तो अपनी कुछ शेरी तख्लीकात हमारे नाजरीन की नज़र करें तो बहुत अच्छा है। मैं आपको, आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता चलूं कि बचपन में ही जो शरारतन जो शायरी की थी, उसके बाद फिर इसकी तरफ तबीयत माइल नहीं हुई और फिर सिलसिला तर्क कर दिया। तो उसके बाद जो है फिर तहकीक व तनकीद ही को अपनी दिलचस्प का मौजू बनाया, और फिर इसी में तब आजमाई हम करते रहे और कर रहे हैं। तो शायरी का सिलसिला समझ लीजिए कि मैंने मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। तो इस वजह से मैं यहाँ सामीन और नाजरीन की खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि इसके लिए हमें माफ करें, और जो दीगर इल्मी गुफ्तगू है मैं उनमें शरीक हूँ। अच्छा, यहाँ में एक जो है जानना चाहूँगा, मेरा सवाल है, आपने उर्दू का इर्तिका, और ये तो एक पहलू है, लेकिन उर्दू हिंदी का आपसी रिश्ता किस तरह से आप जोड़ते हैं, उसको किस तरह से आप समझाएंगे, उसकी इफ़हाम और तफहीम का आपके पास क्या है जवाज? जी, ये भी बहुत, एक तो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प मौजू भी है और मुतनाज़र है। बहुत दिनों तक ज़बानों का तनाज़ुर चलता रहा और उर्दू को हिंदी से अलग करने की, बहन को सगी बहन से अलग करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन सवाल यह है कि कितनों हम अलग कर लें, कितनों, लेकिन जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती। उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान में जो इश्तिराक है, जो यकसानियत है, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने लिखा है कि दुनिया की किसी दो ज़बानों में वो इश्तिराक नहीं है, वो यकसानियत नहीं है जो उर्दू और हिंदी में। इसकी मिसालें यह है कि उर्दू के 70% अल्फाज हिंदी के हैं, 20 या 30% अल्फाज फारसी या अरबी के हैं। उर्दू की जो आवाज़ें हैं, यानी जो मुसव्वतें हैं, जो मुसम्मतें हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, जो वोवेल्स हैं, और जो मुहावरे हैं, जो कहावतें हैं, जो ज़रबुल अमसाल हैं, वो हिंदी में भी एक साथ तौर पर, जैसे एस्पिरेटेड जो आवाज़ें हैं, ठो ढो न, निहकारी आवाज़ें, या इसी तरह रेट्रोफ्लेक्स जो माकूसी आवाज़ें हैं, जैसे ट ड ड़, या उनकी जो हकारी शक्लें हैं, ठ ढ ढ, ये क्या फारसी और अरबी में मौजूद है? बिल्कुल नहीं। ये तो हिंदी आवाज़ें हैं, ये प्राकृत से, संस्कृत से ली गई। तो यही इन आवाज़ों की बुनियाद पर, इन 14 आवाज़ों की, उर्दू की 40 आवाज़ें हैं,
39 आवाजों में सिर्फ और सिर्फ 6 आवाजें अरबी और फारसी से माखूज है, बकिया हिंदी से। इन 4 आवाजों की बुनियाद पर कहा जाता है कि उर्दू का जो डोल तैयार हुआ, उर्दू की जो बुनियाद तैयार हुई, वो कहाँ से? प्राकृत से, संस्कृत से। तो इस तरह उर्दू की सर्फियात, उर्दू की नहवियात, उर्दू के कायदे, उर्दू के ग्रामर, वो हिंदी में यकसा तौर पर, यानी कुछ फर्क है, अल्फाज का फर्क हो सकता है, लेकिन जुमलों में जो लफ्जों की तरकीब है, आप कहाँ जा रहे हैं, हिंदी में भी उसी तरह कहेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी वही कहेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, या लफ्ज को बदल देंगे लेकिन जुमला सेम रहेगा। तो इस तरह जो सर्फियात है, जो नहवियात है, जो मुरक्कबात है, और उसके अलावा अरबी और फारसी के अल्फाज को हम जब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एज इट इज, यानी उसी तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस तरह अरबी और फारसी में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसकी तारीफ करते हैं, यानी उसको हिंदी कायदे के मुताबिक ढालते हैं। तो इससे पता चला कि उर्दू और हिंदी दोनों में बेइंतहा इश्तराक है, बेइंतहा यकसानियत है। फर्क और सिर्फ रस्मुल खत का है कि ये उर्दू का रस्मुल खत फारसी है और हिंदी का रस्मुल खत जो है वो संस्कृत से है। तो रस्मुल खत का फर्क है, लेकिन बकिया चीजों में दोनों में यकसानियत है। तो इस बुनियाद पर उर्दू और हिंदी का बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही मजबूत रिश्ता है, बहुत ही कवी रिश्ता है, जिसको हम लाग तोड़ने की कोशिश करें, लाग हटाने की, अलग करने की कोशिश करें, हम नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अभी एक साहब कह रहे हैं कि कदीम और जदीद उर्दू पर रोशनी डाली। तो जी फूल खान साहब का ये फूल खान साहब पूछ रहे हैं। जी तो कदीम उर्दू जो जैसे दक्कन की उर्दू है वो बहुत अलग है, उसमें जो वहाँ की मकामी जबानें हैं, उसके अलावा उस जमाने के मुताबिक जो अफ़आल का इस्तेमाल हो रहा है, कड़िया, चाइया, खाइया, जो दक्कन में जो इस्तेमाल है, तो वो उर्दू बिल्कुल अलग है। उसके बाद फिर जो दास्तानों में जो उर्दू है, जिसमें मुरस्सा मुकफ़ा जुमले हैं, मुसज्जा जुमले हैं, और एक एक जुमला एक एक सफ़हात पर मुश्तमिल, ऐसा लगता है। इस तरह मुरस्सा मुकफ़ा और मुसज्जा जुमले। उर्दू, कदीम उर्दू की 3 शक्लें हैं। एक तो मुरस्सा मुसज्जा मुकफ़ा उर्दू, और दूसरी जैसे कि सबरस में है तमसीली उर्दू, और तीसरी जो है कि जो मलफूजात हैं सूफियाए किराम के, बुजुर्गान दीन के अक़वाल हैं, वो बिल्कुल सादा ज़बान में। तो इस तरह करके उनकी कई हैसियतें हैं। कदीम उर्दू को हम बगैर उसके पस मंज़र के, बगैर लुगत की मदद से और उस्ताद की मदद से हम नहीं पढ़ सकते। जैसे कि आज हम अगर नौतर्ज मुरस्सा को, करबल कथा को पढ़ना चाहें तो हमें फारसी और अरबी से वाकिफ होना जरूरी है। उसके वाकिफ हुए बगैर हम करबल कथा को नहीं पढ़ सकते। उसी तरह फसाने अजायब की इबारत को भी पढ़ने के लिए हमको उस पस मंजर से वाकिफ होना जरूरी है, और अरबी और फारसी से वाकिफ होना जरूरी है, उसके बगैर हम नहीं पढ़ सकते। कदीम उर्दू में शायरी भी है। तो शायरी, अब जैसे कदीम क्या, मैं तो कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल की शायरी जो फारसी में है, उसे भी अब आम लोग क्या, बहुत से खास लोग भी अब समझने से कासिर हैं। इसकी वजह यह है कि अब हमारी तालीमी इदारों से फारसी को गायब कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उर्दू कल्चर को, उर्दू माहौल को ख़त्म कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, अब ना उस तरह के असातिज़ा है पढ़ाने वाले, ना वो माहौल है, ना बैकग्राउंड है, ना वो फुर्सत है। और दूसरी चीज़ यह है, मैं नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि ज़बान और अदब का मसला बहुत ही नाजुक मसला है, बहुत ही गंभीर मसला है, और इसको बहुत ही संजीदा से लेने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मैं आपको कहता चलूँ कि अदब
इंसान की रूह से मुकालमा है, अदब इंसान की रूह से मुकालमा है। जब इंसान की रूह बाकी रहेगी तो उस मुआशरे में अदब भी बाकी रहेगा। लेकिन आज के सनती मुआशरे ने, आज के जदीद मॉडर्न मुआशरे ने हमारी रूह को हमारे जिस्म से गायब कर दिया है। यही वजह है कि हमारे मुआशरे से अब अदबी ज़ौक़ गायब हो रहा है। ये बहुत बड़ा इंसानियत के लिए अलमिया है। यहाँ गौहर साहब, मेरा एक जो है आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातचीत से, आपके बयानात से एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और ये सवाल नाजरीन की जहनों में भी ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि आजकल के पुरशोभ दौर के अंदर, आजकल के दौर के अंदर जबकि इंसानी अक़दार और रिवायात शिकस्त और रेख्त से दो चार हैं, ऐसे दौर में, ऐसे पुरशोभ दौर में और इंतशार ज़दा दौर के अंदर, कि जिस दौर के अंदर तकरीबन हर आदमी अपनी अपनी जगह पे परेशान है और सुकून की राहों को ढूंढने के लिए वो जो है अपना जहनी सफ़र कर रहा है, ऐसे पुरशोभ दौर में, इंतशार ज़दा दौर के अंदर, या तहजीबी, अखलाकी, रूहानी कदरों के शिकस्त और रेख्त के दौर के अंदर एक कलमकार, एक अदीब, एक शायर पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? उसको अपना रोल किस तरह से निभाना चाहिए? इसके बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे? हमारे नाजरीन आपसे तवक्को रखते हैं इस सिलसिले में, और मैं ज़ाती तौर इस सवाल का आपसे जवाब चाहता हूँ। एक कलमकार, एक अदीब के ऊपर तो जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो यही है कि वो अपने ज़मीर को ना बेचे, वो अपनी खुददारी को ना बेचे, वो अपनी गैरत को ना बेचे, बल्कि दारो रसन में रहकर भी वो हिकायात खुशकां लिखते रहे, सच्चाई का आलम बुलंद करते रहे। और इसके लिए लेकिन वो जिगर चाहिए, वो ताकत चाहिए। आज हमारे कलमकार, आज हमारे उदबा कहीं ना कहीं मजबूर हैं, और ये मजबूरियां कई सतह पर हैं। माशी मजबूरियां हैं और समाजी मजबूरियां हैं। हुकूमत की मजबूरी है कि हुकूमत की तलवार लटक रही है। हुकूमत नहीं चाहती है कि कोई बाबियाना या तेवर की तहरीर लिखे, कोई इनकलाबी तहरीर लिखे। तो अदीब के ऊपर तो ये जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई को लिखे, लेकिन आज सच्चाई लिखने वालों का क्या हश्र है, क्या अंजाम हो रहा है, उससे भी हम वाकिफ हैं। तो लेकिन इसके बावजूद एक अदीब को समाज की सच्चाई को लिखना चाहिए, और उस सच्चाई के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उस सच्चाई के लिए चाहे जिन राहों से गुजरना पड़े, जिन मुश्किलात से गुजरना पड़े, गुजरे, लेकिन सच्चाई का अलम बुलंद करते रहे, सदाकत को लिखते रहे। और अदीब वो मुआशरे को आईना दिखाने वाला होता है, तो वो ऐसा आईना दिखाए। एक आईना डिप्टी नजीर अहमद के पास भी है, एक आईना प्रेमचंद के पास भी है। तो एक होता है कि इस्लाही तहरीर है, कि समाज में इस्लाह पैदा करना, और एक होता है कि समाज को उसी तरह दिखाना जिस तरह के समाज है, ऐसी भी। यानी जो बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों को अच्छाई नहीं कहें, बुराई कहें। और एक यह है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, आइडियल माशरा, जिस तरह के प्रेमचंद ने पेश किया। तो मेरा मानना है कि समाज जैसे है उसी तरह उसको दिखाना चाहिए, और उनकी बुराइयों को, उनकी खराबियों को, उनके मनफी अनासिर को, इन तमाम चीजों को बेनकाब करना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ, हमेशा बड़ी बड़ी ताकत को ललकारते रहे, अपनी घनगरज आवाज से एकदम ऐवान सियासत में लर्जा तारी करते रहे। तो मेरा मानना है कि अदीब को समाज के लिए लिखना चाहिए, और भरपूर लिखना चाहिए, समाज की तर्जुमानी करना चाहिए, और सच्चाई के साथ समाज का झंडा बुलंद करना चाहिए।
اب جی ڈاکٹر احمد صاحب، جی ہم معذرت چاہتے ہیں. وہ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ بار بار ٹوٹ رہا ہے. تو اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس مصیبت میں، اس پرابلم میں ہمارے ساتھ ہیں. تو اب چونکہ وہ ابھی تک نہیں آ پائے ہیں تو میں کنٹرول روم سے تحریک وقائے اردو کی اور سے آپ سے آج کا آخری سوال کر لیتی ہوں کہ آپ نئی نسل کے لوگوں کو، نئی نسل کے بچوں کو اردو سے پیار کرنا کیسے وہ سیکھیں، یہ پیغام کچھ دیں. اور آپ اردو کی بقا کے لیے اور کس طرح کی کوششیں چاہتے ہیں ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بس مجھے 3 منٹ اس پہ بولنے دیجیے گا. بہت دنوں سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا جی ہو رہا بالکل، ہے. آپ تفصیل سے بتائیں، کوئی پرابلم نہیں. جی کہ آج جو سماجی تناظر ہے ہمارا، جو پس منظر ہے، اس میں زبانوں کا، اردو ہی نہیں دیگر زبانوں کا بھی زندہ رہنا اب مشکل نظر آ رہا ہے. اب سائنس ٹیکنالوجی کہیے یا صنعتی انقلاب کہیے یا جو بھی کہیے، یا عالمی سیاست اور مقامی سیاست نے زبانوں کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار نبھایا ہے. اب زبانیں زندہ وہی رہ سکتی ہیں کہ جس کے بولنے والے ہی اس کی حفاظت کر پائیں. تو اردو کے سلسلے میں اپنے اردو ناظرین اور اپنے اردو سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلو، میرے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نوازے تو میں کسی کو رکھ کر، ایک محلے میں ایک استاد کو رکھ کر 6,000 8,000 10,000 روپے دے کر اردو پڑھواؤں. دوستو، اب اردو زبان اور تہذیب کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں رہی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ اردو کی آخری نسل ہیں. اس کے بعد اسکول سے تو اردو رخصت ہو ہی گئی، کالج اور یونیورسٹی سے بھی کہیں اردو رخصت نہ ہو جائے، کیونکہ نئی ایجوکیشن پالیسی میں اردو کو زبان کی حیثیت سے جگہ نہیں دی گئی ہے. تو زبانوں پہ، خصوصاً اردو زبان پہ بہت زیادہ خطرہ منڈرا رہا ہے. اب اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں خود پہل کرنی ہوگی، اپنے گھروں سے، اپنے کچن روم سے، اپنے ڈرائنگ روم سے، یعنی جس سطح پر محنت کر سکتے ہیں، جس سطح پر کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، تبھی ہماری اردو زبان زندہ رہے گی. ایک بات میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو زبان کی جڑیں اتنی وسیع ہے کہ آج ہندوستان سے زیادہ پرزور اور طاقتور مشاعرے، خوبصورت حسین مشاعرے وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ خلیجی ممالک میں، یورپ میں، کینیڈا میں. تو اردو زبان کی جڑیں بہت وسیع، بلکہ کئی بار ٹائمز آف انڈیا اور کئی اہم ریپوٹیڈ اخبارات کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ اردو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بلکہ دوسری عالمی زبان کا درجہ رکھتی ہے انگریزی کے بعد. تو اس میں اگر پوری سچائی نہیں، کچھ نہ کچھ سچائی تو ہے. جیسے ہند و پاک سے لوگ کتنے ممالک میں گئے، تقریباً 100-150 ممالک میں، وہاں آج اردو کی بستیاں آباد ہیں. کینیڈا میں تو بعض محلے ایسے ہیں کہ وہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے باہر ہیں. تو اردو زبان کی ایک طرف تو خوشائند پہلو ہے اور دوسری طرف یہ افسوسناک پہلو بھی ہے کہ اردو اسکولوں سے غائب ہو گئی، اب کالج اور یونیورسٹی سے بھی نہ غائب ہو جائے. تو اردو کے لیے ہمیں خود پہل کرنی ہوگی، اور اردو کے لیے اس وجہ سے ہمیں پہل کرنی ہوگی ناظرین سامعین، اردو صرف ہماری مسلمانوں کی تہذیب نہیں، ہندوستانی تہذیب کا نام ہے. اردو ہندوستانی تہذیب کا نام ہے. کل ہی میں ڈاکٹر راحت اندوری پہ لکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی روح، جس طرح کبیر داس میں، جس طرح جو ہمارے جو بڑے بڑے شعراء ہیں، نام دیو میں، تلسی میں ہندوستان کی روح بستی ہے، اسی طرح ہندوستان کی روح اردو زبان میں بھی بستی ہے. اس وجہ سے ہندوستان کی روح کو بھی زندہ رکھنے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اردو کو فروغ دینا ہوگا، اردو تہذیب سے واقف ہونا ہوگا اور اپنی نئی نسل کو واقف کرانا ہوگا. اردو ایک بہت بڑا پس منظر کا نام ہے، بہت بڑی. اسی لیے جوہر صاحب، اسی لیے اردو نہ صرف زبان ہے بلکہ ایک مکمل تہذیب کا نام بھی ہے. جی. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں
کہ انشاءاللہ اردو جو ہے کسی بھی دور میں ختم نہیں ہوگی اور اردو زندہ رہے گی. اردو زندہ تھی, یہ زبان زندہ تھی, زندہ ہے, زندہ رہے گی. اور اگر ہم یعنی کلاسیکی فلموں کی بات کریں, اردو کی جو کلاسیکل فلمیں ہیں اس میں جو شاعری ہے, اس میں جو نغمہ نگاری ہے, وہ خالص اردو کی ہے. اور سدا بہار گیت دیے ہیں ہماری اردو کی جو ہے, اردو کے جو نغمہ نگار, بالکل اردو کا جو لٹریچر ہے, اردو کی جو شاعری, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب کہ اردو مکمل ایک تہذیب کا نام ہے. وہ ہماری ذات کا حوالہ ہے, ہماری شناخت کا حوالہ ہے. جس دن اردو زبان مٹ جائے گی یا سمجھ لیجیے ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی, ہماری شناخت ختم ہو جائے گی, ہندوستان کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس تحریک بقائے اردو کے پلیٹ فارم سے میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اردو تہذیب کی بقا کے لیے, گنگا جمنی تہذیب کی بقا کے لیے, تحفظ کے لیے, اور ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے. یہ مکمل عزم اور مکمل ارادہ کر کے یہاں سے ہم لوگ چلیں کہ اردو کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے, چاہے جتنی ہماری وسعت ہو, جتنی طاقت ہو, جس سطح پر ہم کر سکتے ہیں. ابھی ماس کمیونیکیشن میں IIMC دہلی میں اردو جرنلزم میں ایک کورس لانچ ہوا, یعنی صحافت کا, اور اس میں داخلہ لینے والے اب طلبا نہیں مل رہے ہیں. بھائی یہ شکایت تو سب کرتے ہیں, لیکن اردو پڑھنے والوں طلبا کی کیا حالت ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پہلے کے اساتذہ ہوتے تھے, جیسے کہ ویسے تو ہماری اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین فقہا جیسے امام بخاری اور دیگر جو ائمہ گزرے ہیں, وہ لوگ اپنے طلبا کو اپنے گھر پہ رکھ کے کھلاتے تھے, اپنے گھر پہ رکھتے تھے, پرورش کرتے تھے. ہمارے قدیم اساتذہ بھی اس طرح کی تربیت کرتے تھے. لیکن آج اس انسانی تہذیب کا بحران ہے. آج اس قدر لوگ خود غرض ہو گئے ہیں, مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو فائدے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہر چیز کو مفاد کی عینک سے دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری انسانی تہذیبی قدریں دن بدن زوال پذیر ہو رہی ہیں. اور اردو نام ہے انسانی قدروں کا, انسانی عوامی قدروں کا. جب تک عوامی انسانی قدریں ہیں تبھی تک ہم زندہ ہیں. جی جوہر صاحب, نیٹ ورک ہمارا بار بار ساتھ چھوڑ رہا ہے, اس کا مجھے بہت افسوس ہے. اور ہم دونوں اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے, اور ہمارے ناظرین بھی شاید ایک افسوس اور دکھ کا اظہار اپنی اپنی جگہ پہ کرتے ہی ہوں گے. وقت چونکہ گزر رہا ہے دبے پاؤں, اور وقت ہی ہے کہ جو گزر جانے کے بعد واپس نہیں آتا ہے. میں تحریک بقائے اردو آپ سے یہ چاہوں گا کہ اردو کی جو نئی نسل ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اردو کا کلچر, اردو کی محبت, اردو کا چلن, اردو کی تہذیب اور کس طرح برقرار رہے؟ نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج اس کے حوالے سے تحریک بقائے اردو کے آج آپ مہمان ہیں؟ جی, تحریک بقائے اردو کی جانب سے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو, اپنے نوجوان دوستوں کو, میں اپنے نوجوان طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر اچھی چیز کے تحفظ کے لیے, اس کی بقا کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سستے میں نہیں نپٹ سکتے. آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے یعنی 1993-94 کے زمانے میں ہم لوگ 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر پیدل اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے. 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر. آج کے زمانے میں
लोग सुन के दंग रह जाएंगे, बल्कि कहीं कुछ और न समझने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सहल पसंदी है, जो हमारी आराम पसंदी है, हम इसको तर्क करें, हम सहल पसंदी को तर्क करें और वो जोश, वो जज्बा पैदा करें जो हमारे असलाफ में, जो हमारे बड़ों में, जो हमारे बुजुर्गों में जो जज्बा पाया जाता था, जो जुनून पाया जाता था, वो जज्बा पढ़ने का, सीखने का, पढ़ाने का, सिखाने का, कि एक यानी 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग जाते थे दूर इल्म अरूज सीखने के लिए और शायरी के निकात सीखने के लिए, मजमून कैसे लिखा जाता है, मकाला कैसे लिखा जाता है, एक नोक पलक संवारने के लिए पैदल 15-20 किलोमीटर लोग जाते थे, इस तरह तब सीखते थे। तो मतलब यह है कि अगर हम अपने अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा अगर पैदा नहीं करेंगे तो हम उर्दू ही के लिए क्या, किसी भी चीज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह करना होगा। दूसरी चीज ये कि अच्छी किताबों का, अच्छे राइटर्स का मुताला कीजिए, जिससे हमारा ज़ौक़ यानी साफ सुथरा हो, हमारे ज़ौक़ में निखार पैदा हो। यानी आजकल बाजार में इतनी किताबें आ गई है, इतनी तहरीरें आ गई हैं, समझ में नहीं आता है कि किसको पढ़ें, किसको छोड़ें। अच्छी चीजों का पढ़ना, मेयारी चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारा मेयार बुलंद होगा। जब तक हम मेयारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मेयार बुलंद नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या असातिज़ा की निगरानी, कि जो हमारे असातिज़ा है उनकी निगरानी में हम किताबों का इंतखाब करें, तहरीरों का इंतखाब करें, कहानियों का इंतखाब करें, शायरी का इंतखाब करें और फिर उनको एक बार नहीं 10 बार 20 बार पढ़ें। जैसे कि कहा जाता है कि शायर बनने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है कि आपको खुद, यानी जैसे कि कई फारसी नाक़िदीन ने भी और भी कितने भी लोगों ने लिखा है कि आपको 5-5, 10-10 दीवान याद होना चाहिए। बताइए कि शायर होने के लिए आपको 5-5, 10-10 दीवान याद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब तक हमारे अंदर हम उसको अपने अंदर रचा नहीं लेंगे, बसा नहीं लेंगे, तब तक, जब तक हम उसको तहलील नहीं कर लेंगे, जज्ब नहीं कर लेंगे, तब तक हम उस कल्चर का इजहार नहीं कर सकते हैं। और उस कल्चर का इजहार करने के लिए उसको तहलील और जज्ब करना जरूरी है। जिस तरह खाना खाने के बाद हम उसको हजम करते हैं, फिर बदन में उसका कमाल दिखता है, तो उसी तरह जबान को भी हम पढ़ें और उसको हजम करें, और फिर जो शेरी शक्ल में, अफसानवी शक्ल में, मकाले की शक्ल में, मजमून की शक्ल में जो कमाल का इजहार होगा, जो खूबसूरती का इजहार होगा, तो मैं अपने नौजवान को यही पैगाम देना चाहूंगा कि मेयारी चीजें पढ़ें, मुंतखब चीजें पढ़ें, असातिज़ा की निगरानी हासिल करें और ज़ौक़ व शौक़ और जोश व जुनून मेहनत से पढ़ें और मुताले का रिवाज पैदा करें। मोबाइल की वजह से अभी एम्स में एक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ एम्स दिल्ली में, तो वहाँ डॉक्टरों ने जाहिर किया कि अब मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से मेडिकल के क्षेत्र में गिरावट पैदा हो रही है। तो मतलब यह है कि देखिए, हम किसी चीज को जब पाते हैं तो बहुत सी चीजों को खोते हैं, इसका इदराक हमें होना चाहिए। मोबाइल के आने से, लैपटॉप के आने से बहुत सहूलतें पैदा हुई हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारी खत्म हो गई है। तो उन चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम कहाँ गायब हो रहे हैं। हम जो सतहियत है। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बात बताई। सोशल मीडिया, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, जितने भी तरसीली ज़राए समझ लीजिए, और बिलखुसूस आजकल के दौर के अंदर दूरियां जो हैं वो नज़दीकियों में बदल गई हैं। और ये तमाम की तमाम नियामतें जो हैं, जो मैंने गिनवाई, आपने गिनवाई, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हैं। लेकिन इनका सही इस्तेमाल हमारे नौजवान अगर करने लग जाएं, और तुम यकीन जानिए कि वो अपनी मंजिल मकसूद को पाएंगे। लेकिन अगर इनका सही इस्तेमाल नहीं होता इन तमाम चीज़ों का, तो नौजवानों के अंदर मखरब अखलाक वाली वो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और हो रही हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जो होना चाहिए। एक चीज़, बहरहाल आज की ये गुफ्तगू आपके साथ बहुत ही पुरमसरत रही, और मैं तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ। बहुत से कमेंट्स में नहीं पढ़ सका, या बहुत से नाम अगर मैं मुझसे छूट गए हों तो मैं माजरत ख्वाह हूँ अपने नाजरीन से।
और उनका शुक्रिया करता हूँ अदा आपकी तरफ से भी और तहरीक बकाए उर्दू की तरफ से भी कि वो मसलसल हमारा ये प्रोग्राम जो है देखते हैं, इसको सराहते हैं, अपनी अच्छी राय देते हैं, सवालात पूछते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं और मुलाकात का एक सिलसिला जो है बहरहाल ये गुफ्तगू आज यही ख़त्म करते हैं। मैं आपने मेहमान जो है डॉक्टर जौहर अहमद अली जौहर साहब का मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप आए तो बहुत अच्छी मालूमाती बातें, बड़ी इल्मी अदबी गुफ्तगू हुई, आपने बहुत सारा अपना जो है खजाना आप जो है नाजरीन के सामने रखा इल्मी व अदबी। मैं ज़ाती तौर पर आपका मशकूर हूँ, अपने तहरीक बकाए उर्दू के अराकीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अलग बात है कि नेटवर्क ने हमारा साथ बार बार छोड़ा और दिल में एक कोफ्त सी पैदा होती रही हमारे नाजरीन को भी और हमें ज़ाती तौर, लेकिन यही क्या कम है कि बहरहाल गुफ्तगू जो है अपने इख्तिताम को पहुँची गई। तो मैं ज़ाती तौर डॉक्टर अहमद अली बरकी जौहर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आज की इस तारीख पर, आज के इस दिन पर, आज के इस मौके पर, और नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल ऐन इसी 5 बज के जो है फिर हम एक किसी और नए मेहमान को लेकर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। आज की मुलाकात बस इतनी। इस शेर के साथ मखदूम मोहिउद्दीन का ये शेर आपकी समातों की नज़र करते हुए मैं मुश्ताक अहमद वानी आपसे रुखसत चाहता हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। शुक्रिया बहुत बहुत आपका नाजरीन का। जी, आप प्रतिमा साहिबा का शुक्रिया और तमाम नाजरीन की मोहब्बतों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम लोग एक दूसरे से मिले, मुलाकात हुई, खूबसूरत मुलाकात हुई और आइंदा भी हम लोग मिलते रहेंगे। और इसके तवज्जुह से हम लोगों के जहन में कोई नया ख्याल आएगा तो उसको अमली जामा बनाने की कोशिश करेंगे और बड़े बुजुर्गों की सरपरस्ती भी हासिल होगी। तहरीक बकाए उर्दू बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इनके खुशगवार असरात मुरतब होंगे और बहुत से लोग इससे मुस्तफीद होंगे। तहरीक बकाए उर्दू अपने आप में एक मकबूल प्लेटफॉर्म की हैसियत हासिल करता जा रहा है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने साथ दिया और आप लोग मिले, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इल्म शख्सियत हैं, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत ही मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। उनकी गुफ्तगू में वो इल्मियत, वो चाशनी, वो मोहब्बत टपकती है कि मन करता है कि सुनते रहे। तो डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर प्रतिमा सिन्हा साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को खूबसूरती से मोडरेट करती रही, चलाती रही और कहीं भी वो मुनक़ते होने नहीं दी। तमाम नाज़रीन और तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।